اپنی تربیت کیسے کریں؟ آج ہم کتاب کا پہلا چیپٹر سٹارٹ کریں گے اور اس کا نام ہے تربیت کا مفہوم اور مقصود۔ تربیت زندگی کے لیے انتہائی اہم اور ناگزیر چیز ہے۔ تربیت ہر دل کی آرزو ہے، ہر دل کو محبوب ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اہمیت اور محبوبیت کیوں؟ زندگی کی ساری تگ و دو محبوب مقاصد کے حصول میں کامیابی کے لیے ہوتی ہے۔ زندگی میں سارا رنگ اور مزہ انہی محبوب مقاصد کے حصول کے دم سے ہے۔ اس سے بحث نہیں کہ وہ مقاصد کیا ہیں۔ وہ اعلیٰ بھی ہو سکتے ہیں اور ادنیٰ بھی، وسیع بھی ہو سکتے ہیں اور محدود بھی، مادی بھی ہو سکتے ہیں اور روحانی بھی، انفرادی بھی ہو سکتے ہیں اور اجتماعی بھی، اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی۔ جیسے مقاصد ویسی تربیت۔ اس سے بھی بحث نہیں کہ انسان نے جن مقاصد کو محبوب بنایا ہے اور جن کے حصول میں کامیابی کو محبوب بنایا ہے اور جن کے لیے وہ کوشاں ہے، وہ اس لائق بھی ہیں یا نہیں کہ ان کو مقصود و محبوب بنایا جائے۔ تم کو تو انسانی فطرت کی یہ حقیقت یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی مقاصد ہوں، جب وہ محبوب ہو جاتے ہیں تو ان کے حصول میں کامیابی بھی محبوب ہو جاتی ہے۔ کامیابی کے لیے ہی قرآن مجید نے مختلف مقامات پر فوز اور فلاح کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ایک دفعہ تم نے انسانی فطرت اور تگ و دو میں کامیابی یا فوز اور فلاح کا مقام جان لیا تو تمہارے اوپر قرآن کے ان تمام مقامات کے معنی کھل جائیں گے، جن کا مرکز حقیقی فوز اور فلاح کی طرف دعوت اور رہنمائی ہے۔ جب کوئی مقصد محبوب ہوتا ہے تو اس مقصد میں کامیابی کے لیے تم وہ سارے ذرائع اور وسائل جمع کرتے ہو اور لگاتے ہو جو اس کامیابی کے لیے درکار ہوں۔ ان ذرائع و وسائل کو تم نشو و نما دے کر، تراش خراش کر اس لائق بھی بناتے ہو کہ وہ کامیابی کے حصول میں پوری طرح مددگار اور معاون ہو، اور تم وہ ساری جد و جہد اور کوشش بھی کرتے ہو جو کامیابی کے لیے درکار ہو۔ اب یہاں ایک بات یہ اچھی طرح جان لیں کہ اگر کسی مقصد کے ہونے کا تمہیں دعویٰ ہے تو وہ تمہیں کتنا محبوب ہے۔ اس کی کسوٹی نہ تمہاری زبان سے اعلان ہے نہ تمہارے قلم سے، بلکہ اس کی کسوٹی تو صرف یہ ہے کہ تم اس مقصد میں کامیابی کے لیے درکار ذرائع اور وسائل جمع کرتے ہو یا نہیں، اور کامیابی کے حصول کے لیے بھرپور جدوجہد، کوشش اور کاوش کرتے ہو یا نہیں۔ دوسری بات یہ بھی اچھی طرح جان لو کہ جب مقصد واضح ہو اور واقعی محبوب ہو تو وہ خود ہی اپنے حصول کے لیے رہنما اور استاد کا بھی کام کرتا ہے۔ وہ خود ہی منارہ نور اور قطب نما بھی بن جاتا ہے، بلکہ بعض حالات میں تو وہ ان وظائف کے لیے کافی ہوتا ہے اور کسی اور ذریعہ کا محتاج نہیں ہوتا۔ یعنی مقصد ہی بتا دیتا ہے کہ اس کے حصول کے لیے کیا وسائل اور ذرائع درکار ہیں، ان کو کیا اور کس طرح نشو و نما دینا ہے۔ وہ نشانات راہ بھی متعین کرتا ہے، راہیں بھی کھولتا ہے، طریقے بھی بتاتا ہے اور سمت بھی صحیح رکھتا ہے۔ وسائل اور ذرائع کیا درکار ہیں، ان کو نشو و نما دے کر کیا بنانا ہے کہ وہ مفید مطلب ہوں، اس کا سارا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ مقصد کیا ہے۔ اگر تمہیں سپاہی بننا ہے تو کتاب قلم نہیں ہتھیار درکار ہوں گے، اگر عالم بننا ہے تو کتاب قلم کی ضرورت ہوگی۔ لیکن ایک چیز جس کی تمہیں ہر مقصد کے حصول کے لیے ضرورت ہوگی وہ تمہاری اپنی شخصیت ہے۔ شخصیت کا لفظ ہم وسیع معنوں میں استعمال کر رہے ہیں۔ تمہارا جسم، تمہاری عقل، تمہاری معنوی صلاحیتیں، تمہارا دل، تمہارے جذبات، تمہارا کردار، تمہارے اخلاق، غرض، ہر چیز شخصیت میں شامل ہے۔ اپنی شخصیت کو نشو و نما دے کر اس بات کا اہل بنانا کہ وہ اپنا محبوب مقصد حاصل کر لے، اسی کا نام تربیت ہے۔
اپنی شخصیت کو نشو و نما دے کر اس بات کا اہل بنانا کہ وہ اپنا محبوب مقصد حاصل کر لے، اسی کا نام تربیت ہے۔ مقصد کے حصول میں کامیابی کے لیے جو کچھ بننا ہمارے لیے ضروری ہے یا جو کچھ ہم بننا چاہیں وہ تربیت کے بغیر نہیں بن سکتے۔ اسی طرح جو محبوب مقصد ہم حاصل کرنا چاہیں وہ ہم اس وقت تک صحیح طور پر یا مکمل طور پر حاصل نہیں کر سکتے جب تک اس کے لیے ہم خاطر خواہ تربیت حاصل نہ کر لیں یا ہمیں حاصل نہ ہو جائے۔ یہ تربیت ہم منظم اور مرتب کوشش سے بھی حاصل کرتے ہیں اور بغیر منظم کوشش کے بھی۔ اسی طرح شعوری طور پر بھی اور غیر شعوری طور پر بھی تربیت حاصل ہوتی ہے۔ ایک تربیت وہ ہے جو ہمارے جسمانی وجود کی تربیت ہے، ہمارے جسم میں بخشی ہوئی قوتوں اور صلاحیتوں کی، خصوصاً سوچنے، سمجھنے، دیکھنے، سننے اور عمل کرنے کی استعداد کی تربیت۔ اگرچہ اس کا بھی ایک حصہ اور ایک درجہ اپنے ارادے سے اور کوشش سے حاصل ہوتا ہے، مگر ہم خود کریں یا نہ کریں، چاہیں یا نہ چاہیں، یہ تربیت بڑی حد تک بظاہر خود بخود ہوتی رہتی ہے، لیکن صرف بظاہر، کیونکہ در حقیقت یہ ہمارے رب اور مربی کا دست قدرت اور رحمت ہے جو ہماری یہ تربیت کرتا ہے۔ ہماری پیدائش کا عمل شروع ہوتے ہی یہ تربیت شروع ہو جاتی ہے اور عمر بھر جاری رہتی ہے۔ یہ تربیت نہ ہو تو ہمارا وجود میں ہی نہیں آ سکتا، اور آ جائے تو ایک بامعنی وجود نہیں بن سکتا۔ دوسری تربیت وہ ہے جو ہمارے معنوی وجود کی تربیت ہے، ہمارے دل و دماغ کی، ہمارے علم و فکر کی، ہمارے جذبات اور احساسات کی، ہمارے اعمال اور اخلاق کی، اور ہمارے کردار اور سیرت کی تربیت ہے۔ اس تربیت کا ایک حصہ ہمیں پیدائشی طور پر ملتا ہے، ایک حصہ اپنے ماحول سے بھی ملتا ہے، لیکن فی جملہ یہ تربیت ہمارے ارادے اور کوشش سے ہے اور خود ہمارے کچھ کرنے سے ہوتی ہے۔ مگر غور کرو تو ہمارے ارادے اور کوشش کی حیثیت صرف شرائط کی ہے، ورنہ در حقیقت یہاں بھی ہمارا مربی ہمارا رب تعالیٰ ہی ہے، جس کی توفیق اور دستگیری کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ آخر اللہ کی پیدا کردہ اس کائنات میں کوئی چیز بھی ان کی مشیت اور تدبیر کے بغیر خود بخود یا صرف کسی غیر اللہ کے کرنے سے کیسے ہو سکتی ہے؟ اس تربیت سے زیادہ اہم اور ضروری چیز ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے نتیجے میں ہمیں عملی، عقلی، معنوی، جسمانی اور پیشہ ورانہ صلاحیتیں اور مہارتیں حاصل ہوتی ہیں جس سے ہم دنیا کے بڑے بڑے کام انجام دیتے ہیں۔ اسی سے ہمیں نیک سیرت، بلند و پختہ کردار اور پاکیزہ اخلاق کی بیش بہا نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ پاک سیرت، مضبوط کردار اور حسن اخلاق کی سب سے خوبصورت چیزیں ہیں۔ پاک سیرت، مضبوط کردار اور حسن اخلاق دنیا کی سب سے خوبصورت چیزیں ہیں، سب سے زیادہ محبوب اور عزیز ہیں، سب سے زیادہ قیمتی ہیں۔ دنیا میں حقیقی محبوبیت بھی عموماً انہی کے ذریعے ملتی ہے، مگر آخرت میں تو رب اور مربی کے نزدیک مقبولیت اور محبوبیت اور اس کی قربت اور جنت صرف اسی تربیت کے ذریعے نصیب ہو سکتی ہے۔ ان نعمتوں سے بڑھ کر اور کیا چیز محبوب ہو سکتی ہے؟ پھر تربیت ہمارے دل کی آرزو اور ہمارے دل کو محبوب کیوں نہ ہو کہ ان محبوب مقاصد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے دنیا اور آخرت کی فلاح کو تزکیہ اور تربیت پر منحصر کر دیا گیا ہے۔ فرمایا، قد افلح من تزکیٰ، بے شک فلاح پا گیا جس نے باہتمام اپنا تزکیہ آپ کیا۔ قد افلح من زکاھا، بے شک فلاح پا گیا جس نے مسلسل تدریج کے ساتھ اپنی شخصیت کا تزکیہ کیا۔ جنت کے سدا بہار باغ، نہریں اور درجات اسی کے لیے ہیں جو اپنے نفس کا تزکیہ کرے۔ یہ سورہ اعلیٰ، سورہ شمس اور سورہ طٰہٰ کی آیات کا ترجمہ تھا، اور آج کا وائس نوٹ میں اسی پہ ختم کر رہی ہوں۔ کل جو ہے وہ ہم تربیت کا مقصود جنت پہ بات کریں گے، اور اسی طرح چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ ہر ہیڈنگ پہ آڈیوز بنا کر میں، اگر زیادہ چھوٹا ہوگا تو 2 ہیڈنگز، ادروائز ایک ہی، تاکہ ایزیلی ایک وقت میں آپ 10 سے 15 منٹ نکال کر اس کو سن سکیں۔ جزاک اللہ۔